فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. محترم حضرات، ماہ شعبان شروع ہو گیا ہے الحمدللہ. یہ بھی برکت والا مہینہ ہے اور بہت بڑی برکت والا رحمت والا مہینہ. اس کے بعد اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو وہ مہینہ نصیب فرمائے. اس مہینے میں شب برات ہے جو فروری 25 تاریخ کو ہے. آپ سبھی حضرات نوٹ فرما لیں، اتوار کا دن اور 25 تاریخ. میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے اور 2 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی گئی ہیں. انہی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور فحش باتوں سے روکتی ہے. پہلی حدیث یہ ہے: الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مسلمانوں کے لیے معراج ہے. اور دوسری حدیث یہ ہے: من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا یا کافروں والا کام کیا. کافر بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہ پڑھنا کافر کا کام ہے. اب مسلمان بھی نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مسلمان نے کافروں والا کام کیا. بہت ساری باتیں معراج کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے آئی. یہ نماز کا تحفہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور یہ نماز کا تحفہ سب سے بڑا تحفہ ہے اور اسلام کا یعنی مسلمان ہونے کے بعد سب سے بڑا رکن نماز ہے. کتابوں میں لکھا ہے: روز محشر کے جاں گداز بود، روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود. یہ فارسی کا شعر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محشر کے دن اور قیامت کے دن جو ہولناک دن ہوگا، وہاں پر ہر مسلمان سے سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے کیا جائے گا. اگر اس کی نماز صحیح ہے
تو یہ سمجھ لیجئے کہ آگے کی منزلیں بھی اس کو آسان ہوتی نظر آئیں گی، اور اگر نماز والے معاملے میں اٹک گیا تو پھر ہر منزل کے اوپر اٹکاؤ رہے گا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرشش نماز بود۔ محشر کے دن یعنی قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اللہ تبارک و تعالی نہ مال کے بارے میں فرمائیں گے، نہ عمر کے بارے میں فرمائیں گے، نہ ہی بیوی بچوں کے بارے میں فرمائیں گے، کہاں سے کمایا، کس طریقے سے خرچ کیا، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نمازوں کو اپنے وقت کے اوپر ادا کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں اس بندے کے بارے میں جو بندہ مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اور پھر بھی وہ نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، غور سے سماعت فرمائیں، الصلاۃ عماد الدین ومن اقامها اقام الدین ومن ہدمها ہدم الدین۔ بچوں چلو اوپر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ ستون کہتے ہیں پلر کو۔ ومن اقامها اقام الدین، جس نے اس نماز کو قائم کیا یعنی اس ستون کو قائم کیا، اس نے پورے اسلام کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے اس نماز کو برباد کر دیا اور اس کو منہدم کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ ایسے ایسے سخت الفاظ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ اور دنیا کے اندر جتنے احکام آئے، مثلا زکوٰۃ دینا، حج کرنا، روزہ رکھنا، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حلال کمانا، اور اسی طریقے سے قسمیں نہیں کھانا جھوٹی اور سود نہیں کھانا، یہ سارے کے سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر اتارے۔ یعنی ان احکام کو پہنچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو استعمال فرمایا، اور جبرائیل سے فرمایا کہ روزے کا حکم دے کر کے آ جاؤ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، زکوٰۃ کا حکم دے کر کے آ جاؤ، حج کا حکم دے کر کے آ جاؤ۔ سارے احکام اللہ تبارک و تعالی نے کہاں بھیجے؟ زمین کے اوپر، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکے میں ہیں تو مکے میں حضرت جبرائیل آ رہے ہیں احکام لے کر کے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں ہیں یا بدر کے میدان میں ہیں یا احد کے میدان میں ہیں، وہاں پر اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ یہ حکم وہاں پر دے کر کے آ جاؤ۔ اور پھر 53 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، مدینے میں 10 سال رہے، وہاں پر بھی حضرت جبرائیل آتے رہے۔ کیا کرنے آتے تھے؟ یہی احکام الہی، وحی
شریف، اسلام کے احکام، یہ تمام کے تمام احکام دینے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے تھے اور پھر اللہ کے پاس جاتے، اللہ ان کو حکم بتاتے اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر صحابہ کرام ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سنا دیتے کہ دیکھو یہ حکم آیا ہے، شراب حرام ہو گئی ہے، یا اسی طریقے سے روزہ تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، حج فرض ہو گیا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت اچھا طریقہ ہے، یہ بھی تمہارے اوپر لاگو کر دیا گیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، گرچہ پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، تمہارے اوپر یہ احکام نازل فرمائے گئے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی قطر بیوت یعنی کاٹ جھانٹ نہیں کرتے تھے، ہو بہو جیسا حکم آتا تھا ایسا ہی حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پہنچاتے؟ صحابہ کرام کو پہنچاتے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے، اسلام کی حالت میں رہے اور اسلام ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا مقام بھی بہت اونچا۔ صحابہ کرام نے پھر یہ احکام خداوندی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمودات تابعین کو بتائے، پھر طبع تابعین کو بتائے گئے، اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے چل رہا ہے۔ اس کے بعد علماء کرام نے علم حاصل کیا، بخاری شریف پڑھی، مسلم شریف پڑھی، قرآن پڑھا، اور یہ سارے کے سارے احکام قیامت تک آنے والے لوگوں کو اسی طریقے سے علماء کرام بتاتے ہیں۔ ذریعے الگ الگ ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی ایک ذریعہ ہے، مدارس اسلامیہ بھی ایک ذریعہ ہے، اسی طریقے سے اسلامی لٹریچر جو دوسروں تک پہنچتا ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ ذرائع ابلاغ یعنی پہنچانے کے طریقے وہ الگ الگ ہیں، لیکن یہ احکام خداوندی سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئے، اور حضور کے ذریعے سے پھر صحابہ کے پاس، صحابہ کے ذریعے سے تابعین کے پاس، اور پھر تابعین طبع تابعین، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام ابو یوسف، یہ تمام کے تمام علماء کرام، فقہاء کرام یہ کیا کرتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ جو احکام قرآن ہیں، جو احکام احادیث ہیں، ان احادیث کو لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کا سلسلہ ختم، تابعین کا سلسلہ ختم، طبع تابعین کا سلسلہ ختم، اماموں کا سلسلہ ختم۔ یہ بڑے امام جو گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، جن کے وجہ سے ہم لوگ حنفی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں، ہم کون ہیں؟ ہم حنفی سنی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سلسلہ اس طریقے سے آج تک بھی چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے۔ مجھے آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ سارے احکام اللہ نے زمین کے اوپر اتارے، لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے سوچا کہ اب نماز کو اپنے بندوں کے اوپر نازل فرمانا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اور اس کا ایک بہت بڑا انتظام کیا گیا۔ اس کے لیے فرشتوں کو اکٹھا کیا گیا، انبیاء کرام کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے ذریعے براق کا انتظام کیا گیا، معراج کا انتظام کیا گیا، ہر آسمان کے اوپر نبی کو ملاقات کرائی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اب سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا نام ہے۔ بیری تو آپ کو معلوم ہے
جب انسان مر جاتا ہے اور اس کے لیے پانی گرم کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بیری کے پتے لاؤ، تو وہی وہ پتے ہیں، وہ بیری کا درخت کہاں پر تھا؟ وہ وہاں پر آسمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے، اور اس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ یہاں تک فرشتہ بھی پہنچ سکتا ہے، اور فرشتے یہاں تک جاتے تھے، آتے تھے، لیکن اس کے اوپر ہمت نہیں تھی کسی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو حضرت جبریل کو کہا کہ آگے آؤ میرے ساتھ۔ حضرت جبریل نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھتا ہوں تو اللہ کی تجلی کی وجہ سے میرے پر جلنے لگ جاتے ہیں۔ اتنی تجلی، اتنی روشنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، اور اس قدر تکالیف برداشت کی۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ ہم لوگ دلی تک جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، بمبئی تک جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے السفر السقر، کہ سفر وہ سقر ہوتا ہے، یعنی جہنم ہوتا ہے۔ چاہے وہ پلین کا سفر ہو، چاہے وہ ٹرین کا سفر ہو، چاہے وہ گھوڑے کا اور اونٹوں کا سفر ہو، چاہے وہ کاروں کا سفر ہو، کسی بھی طریقے کا سفر ہو، سفر جو ہے وہ سقر ہوتا ہے۔ اتنا سکون اس انسان کو گھر میں جتنا ملتا ہے اتنا سکون اس کو سفر میں نہیں ملتا، اور سفر کے بعد جب وہ گھر واپس لوٹتا ہے تو آرام کرنا پڑتا ہے، اس کو آرام کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو یہ سفر تھا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مجھے یہ نماز والا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے جا رہے ہیں۔ نہ حضرت جبریل کا استعمال کیا گیا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ حکم اتارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلایا، عرش معلیٰ کی سیر کرائی، جنت دکھائی، دوزخ دکھائی، اور وہاں پر پھر تو پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں، عند سدرۃ المنتہا، اور ما زاغ البصر وما طغى۔ ایسے ایسے الفاظ احادیث میں اور قرآن شریف میں آتے ہیں کہ بہت باریک پردہ تھا، اس پردے کی آڑ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اللہ نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ بہت بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ 50 نمازیں آپ کے اوپر فرض ہیں اور آپ کی امت کے اوپر فرض ہیں۔ آپ کو معلوم ہے راستے میں آ رہے تھے تحفہ لے کر کے، عرشی تحفہ، اور وہ تحفہ کہ جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے نماز پڑھنے آئے ہیں، یہ نماز والا تحفہ یہ عرشی تحفہ ہے۔ عرش کہتے ہیں آسمان سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرسی اس کے اوپر بچھی ہوئی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، جو کرسی آسمان اور زمینوں سے بلند ہے اور بڑی ہے، وسیع ہے، ایسی کرسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچھا رکھی ہے، اور اس کی شان کیسی ہے وہ کسی کو معلوم نہیں، نہ ہمیں اس کی تحقیق کے اندر پڑھنا ہے، ہمیں تو بس قرآن نے ہمیں جو بتلا دیا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمینوں سے وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی۔ اس سے بھی آگے اللہ سے ملاقات کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتلاتا چلوں، حضرت موسیٰ نے ضد کی اور کہنے لگے اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ نہیں پاؤ گے، کہ نہیں دیکھنا چاہتا، کہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔
جب یہ پیغمبر ضد کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطور سینین، قرآن شریف میں ہے وطور سینین، ایک پہاڑ کا نام ہے، اس پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی فرمائی۔ تجلی یہ سمجھیے کہ روشنی ڈالی، اور حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، مجھے تو بعد میں دیکھنا، پہلے پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ کے اوپر جب دیکھا تو حضرت موسیٰ وہ پیغمبر، اور پیغمبر کتنا طاقتور ہوتا ہے، وہ طاقتور پیغمبر بھی بے ہوش ہو گئے، صرف ایک معمولی سی تجلی۔ اور یہاں پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات فرمائی۔ یہ ملاقات دنیا میں نہیں کی، یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ دنیا میں نہیں، دنیا میں کوئی انسان نہیں ملاقات کر سکتا، اور وہ ملاقات بھی پردوں کے اندر ہوئی، اور اس ملاقات کے لیے 4 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ شق صدر مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا معراج میں جاتے وقت، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اندر کی جو غلاظت اور جو کمزوریاں ان کو نکال دیا جائے، اور نکالنے کے بعد جنت سے لائے ہوئے دسترخوان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقتیں رکھی تھی، اور جو خمیرے رکھے تھے، اور جو قوت رکھی تھی، ان قوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر رکھ دیا۔ انہی طاقتوں کو لے کر کے اور انہی ہمتوں کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا، وہاں پر جا کر کے یہ عرشی تحفہ ملا۔ الغرض مختصر یہ ہے کہ یہ عرشی تحفہ لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ نے کہا نہ، یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، کم کرا کر کے لاؤ۔ 9 چکر لگوائے تو 45 ختم اور 5 باقی۔ اللہ نے فرمایا ما یبدل قول لدی وما انا بظلام للعبید، کہ ہمارا قول جو ہے وہ بدلتا نہیں، کوئی 5 پڑھے گا 50 کا ثواب اس کو دے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ ہم لوگ مسلمان نماز سے کتنا غافل ہیں، ہمیں غفلت کے اندر نہ رہنا چاہیے، بلکہ نماز کی حتی الامکان ہمیں پابندی کرنی چاہیے، چاہے مسجد میں پڑھو، اپنی مسجد میں، اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو، اور اگر آپ یہاں نہیں ہیں کہیں اور ہیں تو وہاں پر جگہ جگہ مسجدیں ہیں الحمدللہ، جگہ جگہ مصلے ہیں الحمدللہ، وہاں پر پڑھ لو، دکان کے اندر پڑھ لو، لیکن چھوڑنا نہیں ہے فریضہ۔ چھوڑو گے تو بہت بڑا گناہ۔ کتنا بڑا گناہ؟ ایک چھوٹی سی بات اور بتلا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ گدھا ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے وہ خنزیر ہو، وہ بھی ایک چیز ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بیان کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے سامنے یہ عبادت کھلی کہ یہ کتا اور خنزیر اور اسی طریقے سے یہ گدھے وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا ذکر کرتے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ گدھا تو یہ ذکر کرتا ہے الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے گدھا بنایا، ولم یجعلنی کلاب، اور مجھے تو نے کتا نہیں بنایا۔
یہ ذکر کون کر رہا ہے؟ گدھا کر رہا ہے۔ اور پھر آگے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کتا کیا ذکر کرتا ہے؟ کتا کہتا ہے الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے کلاب بنایا، ولم یجعلنی خنزیر، اور مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ یہ کتا ذکر کرتا ہے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ مسجد میں بیٹھ کر کے خنزیر کا ذکر، بہت سے لوگوں کا ذہن ایسا ہے اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خنزیر اور سور کا نام اگر لے لیا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اور وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ہم نماز کے اندر بھی قرآن شریف کی وہ آیت پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر خنزیر کا ذکر ہے تو ہماری نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ کیا قرآن شریف کے اندر اللہ نے نہیں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر؟ قرآن کے دوسرے پارے میں اٹھا کر کے دیکھیے تو پھر یہ جہالت ذہنوں سے اور دماغ سے ختم کیجئے کہ خنزیر کا نام لے لیا وضو ٹوٹ جائے گا، خنزیر کا نام لے لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر ہم اپنی نمازوں میں خنزیر کا نام لیں گے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹے گی، ہمارا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ کوئی گالی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کئی جگہ، ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر خنزیر کا ذکر کیا۔ تو کتے نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنی کلاب ولم یجعلنی خنزیر، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے کتا بنایا ہے، خنزیر نہیں بنایا۔ اور آگے پھر خنزیر نے کیا کہا وہ سننے کا مقام ہے، اور وہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ خنزیر کہنے لگا الحمدللہ الذی جعلنی خنزیر ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن مجھے نماز کو چھوڑنے والا نہیں بنایا، نماز کو چھوڑنے والا نہیں بنایا، کیونکہ نماز کے چھوڑنے سے انسان کو جو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے میں بچ جاؤں گا، یہ خنزیر کہتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ نماز چھوڑنے والے کو، جانور کو بھی برا لگتا ہے وہ انسان جو نمازوں کو چھوڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے نوازا، اور یہ عرشی تحفہ، آسمانی تحفہ ہمیں دیا، اور دے کر کے اس کے اوپر عمل کرنا سکھایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور یہ فرمایا کہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے اور سب سے بڑا رکن ہے اسلام کا، اگر یہ منہدم ہو گیا تمہارا سارا اسلام منہدم ہو جائے گا، اور اگر یہ قائم رہا تو تمہارا اسلام قائم رہے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ عرشی تحفہ ہم لوگ ضرور بالضرور پابندی سے پڑھتے رہیں، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، اور اگر ہماری جماعت چھٹ جائے تو بغیر جماعت کے پڑھ لیں۔ اگر کوئی بیمار ہے اور وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، گھر میں پڑھ لے، کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھ لے، بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے اشاروں میں پڑھ لے۔ ساری سہولتیں اسلام نے دی ہیں لیکن معاف نہیں کی۔ ہم کس طریقے سے پھر چھوڑ دیتے ہیں اس فریضے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ عرش معلیٰ کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے یہ تحفہ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس تحفے کو قبول کرنے کی اور اس نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی اس میں درد فرمائے۔